اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں میں، تمام خلفاء میں اور اپنے جتنے نائبین ہیں ان میں سب سے زیادہ معظم اور مکرم اپنے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنایا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس ذات گرامی کی تعریف اور نعت پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے اللہ نے آپ کو چنا جس ذات کی اللہ تعالیٰ خود تعریف کرتا ہے، یعنی اللہ نے آپ کو ایسے کام کے لیے چنا کہ جس کام کا فاعل وہ اپنے فضل و کرم سے خود اللہ ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نماز، روزہ، حج و زکات یہ سب ہمارے کام، یہ سب ہم کرتے ہیں، لیکن جہاں حضور کی تعریف اور حضور کی توصیف یہ وہ فعل ہے، یہ وہ وصف ہے کہ جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیان فرماتا ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ ایسے کام کے لیے اللہ نے آپ کو چنا، اور یہ اللہ کا بڑا فضل اور بڑا کرم ہے۔ یاد رکھیے صحابی یوں ہی نہیں ہو گئے، صحابی کو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ انہوں نے ایک جماعت کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا۔ تو اسی طرح سے قیامت تک جو جماعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھے گی، نعت سنے گی اور نعت کی مجلسوں میں شرکت کرے گی، سمجھ لو کہ یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، اور یہ نعمت سب کو نہیں ملتی، جس کو ملے سمجھ لو کہ اس پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اللہ اللہ اعلیٰ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب کچھ عرض کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری، اور حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی جو تعریف ہے یہ اینڈ نہیں ہو سکتی، کسی چیز کی جو اینڈ ہے وہ نہیں ہو سکتی، ہر چیز کی اینڈ ہے، رات ہوگی تو پھر صبح ہو جائے گی، صبح ہوگی تو پھر یہ جو اینڈ ہے اختتام ہے، ہر چیز کی اینڈنگ ہے، اینڈ ہے جی، لاسٹ ہے۔ لیکن اے کالی کالی کملی والے آقا، آپ کی جو شان ہے نہ اس کی کوئی لاسٹ ہے نہ اس کی کوئی اینڈ ہے۔ کہاں اینڈ لاؤ گے، ادھر لاسٹ لاؤ گے، جہاں بھی تم بیان کرو گے تو عرض کرتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب، اللہ اللہ کمال کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ میرے دوستو امام اہل سنت ہی یہ فرما سکتے ہیں، انہی کی یہ شان ہے، تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری، اور حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ عرض کرتے ہیں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کیا کہ وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول بھی آپ کی بارگاہ میں اپنی شان اور اپنے کمال کے باوجود اللہ اللہ وہ سب آپ کی بارگاہ میں دامن پھیلائے ہوئے ہیں، آپ سے التماس کر رہے ہیں، آپ سے طلب کر رہے ہیں، اور رسول اللہ کے رسول بھی آپ سے طلب کرتے ہیں کیا؟ غرفا من البحر او رشفا من الدیم۔ حال یہ ہے کہ جیسے ایک چلو سمندر سے طلب کیا جاتا ہے، اور موسلا دھار جب بارش ہوتی ہے تو اس سے ایک قطرہ، اللہ ایک ڈراپ، جس طرح سے بارش سے ایک ڈراپ، ایک قطرہ طلب کیا جائے اور سمندر سے ایک چلو طلب کیا جائے، نبیوں کی شان یہ ہے کہ وہ بھی محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں التماس کر رہے ہیں۔ یہ ہے میرے دوستو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جو سینکڑوں سال سے علماء اور محدثین کے درمیان چلا رہا ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ جب رسول اور نبی اللہ اللہ ان سے التماس کریں، جب رسول اور نبی اور خود
میرے دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو قیامت کے دن تم حضرت ابراہیم بھی میرے محتاج ہوں گے۔ اللہ کو اندازہ تو کی کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے احتیاط رکھے، اور حضور فرمائیں انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا۔ میرے دوستو جو قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہے الحمدللہ وہ آج بھی لوگوں کا سردار ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو میرے دوستو میرے عزیزوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کاموں کے لیے چنا ہے، لیکن یاد رکھیے اس کو آپ کبھی فراموش نہ کریں کہ جتنا پوسٹ اونچا ہوتا ہے، پوسٹ جتنا بڑا ہوگا، ڈیوٹی بھی اتنی زیادہ سخت ہوگی، اتنی زیادہ بڑی ہوگی۔ صرف یہ سمجھ لینا کہ جی ہم کو اللہ نے سرکار دو عالم کی تعریف کے لیے، نعت کے لیے چن لیا، تو یہ سمجھ کر کے اور باقی باتوں کو فراموش کر دینا یا بھول جانا، میرے عزیزوں یہ اپنی ڈیوٹی سے آنکھ کو بند کرنا ہے۔ یاد رکھو ڈیوٹی۔ آپ سمجھتے ہیں آج کا زمانہ کسی شخص کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، زمانے کی چکی میں بڑا سے بڑا انسان پستا چلا جائے گا۔ ہاں آج کے زمانے میں وہی مرد قلندر اپنے ایمان اور یقین کے ساتھ باقی رہ جائے گا جس مرد قلندر کا ہاتھ حضرت محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے والوں اور نعت سننے والوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد کو، یقین کو برقرار رکھیں۔ یاد رکھو ہمیں دین کے لیے کام کرنا ہے، دین کے آپ دیوانے بن جائیں، آپ پروانے بن جائیں۔ دین کو اگر تم اونچا کرو گے خدا تم کو اونچا کر دے گا۔ یاد رکھو ہر انسان کی کچھ ذات کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک انسان کی چاہتا جو انسان کا نیچر وہ چاہتا ہے کہ میری ذات جو وہ رسپیکٹڈ، میری ذات کو لوگ تعریف کریں، میرے پیچھے ہاتھ ان کا باندھ کر چلے، میرے ہاتھ کو چومے۔ یہ نفسانی تقاضے۔ آپ ایک سے دوستی رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کا دوست ہے، آپ ایک شخص سے عداوت دشمنی کرتے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ بتائیے دشمنی کی وجہ کیا ہے، دوستی کا سبب کیا ہے؟ اگر دوستی اس لیے آپ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے، جی آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا، اگر دشمنی کسی سے آپ اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں آپ کی ان سے دشمنی ہے، تو میرے دوستو یہ تو دنیا میں ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ کوئی خاص بات ہے۔ ایک آدمی نے آپ کو چائے پلا دی، آپ نے اس کو چائے پلا دی، ایک نے آپ کو کھانا کھلا دیا، آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، یہ کوئی خاص بات ہے۔ ایک نے آپ کی تعریف کری، آپ نے اس کی تعریف کی۔ میرے دوستو اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان سوچے اور غور کرے تو ایک ہی لائن ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو تعلق ہے اس شخص سے جو میں محبت کرتا ہوں تو اس کا سبب کیا ہے۔ اگر اس میں اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے وہ محبت کرتا ہے تو وہ محبت یقیناً محمود ہے اور قابل تعریف ہے، لیکن اگر اس میں کچھ نفس کا بھی حصہ ہے تو میرے دوست ایسی محبت سے کوئی فائدہ نہیں، اور ایسی عداوت سے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ عداوت اللہ بیٹوں پر تلوار اٹھائی گئی، صحابہ نے اپنے بیٹوں پر تلوار اٹھائی، کیوں؟ نفس کا تقاضا تو یہ ہے کہ بیٹے کو سینے سے لگائے جائے، لیکن محمد رسول اللہ کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ بیٹے کی گردن اڑا دی جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بیٹا باپ کے پیر مرید اور یہ تمام جتنے رشتے ہیں یہ سب کچھ محمد رسول اللہ کے صدقے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے تعلقات پر نظر ثانی کریں اور ہم چیک کریں اپنے آپس کے تعلقات کو کہ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اس ملنے کا سبب کیا ہے؟ آیا ہم دنیا کے لیے ملتے ہیں یا دین کے لیے ملتے ہیں؟ میرے دوستو دنیا میں جہاں بہت سی باتیں ہوتی ہیں کچھ دین کے لیے بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ میرے دوستو میرے عزیزو یاد رکھو ہمیں اپنی قبروں میں جانا ہے، ہمیں وہاں جا کر حساب و کتاب دینا ہے، ہمیں یہ تمام باتیں پوچھی جائیں گی۔ ہم جو کانوں سے رات دن سنتے رہتے ہیں تقریریں، یاد رکھو اب وقت آیا ہے کہ ہم کچھ عمل بھی کریں، اور عمل کے لیے سب سے پہلے عمل اپنی ذات سے ہم شروع کریں، ہم اپنے گھر میں عمل کی تلقین کریں۔ یاد رکھو جو آدمی خود عمل نہیں کرتا وہ دوسروں کو عمل کی کیا تلقین کرے گا؟ جس کے گھر کے اندر خود بے اپنے عملی ہے تو وہ باہر میرے دوست کیا وعظ اور تقریر اور کیا نصیحت کی باتیں ہوں گی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ میرے دوستو میرے عزیزو
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کا اسٹیج اونچا ہے، اس لیے آپ کی ڈیوٹی بھی اونچی ہونی چاہیے. آپ جانتے ہیں انسپیکٹر جنرل آف پولیس جو ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی سب سے اہم ہوتی ہے، سب سے سخت ہوتی ہے. وہ پورے ملک کا ایک ذمہ دار شخص ہوتا ہے. ملک میں کہیں بدعملی ہو تو انسپیکٹر جنرل آف پولیس جو ہے وہ سب سے ذمہ دار شخص ہے. آپ میں سے ہر شخص مومن ہے اور یہ وہ اسٹیج ہے، یہ مومن کا اسٹیج، یہ کوئی معمولی اسٹیج نہیں، بہت اونچا اسٹیج ہے. اس لیے میرے دوستو آپ اپنے ایمان اور یقین کی حفاظت کیجیے. آپ کے پاس اگر 1,00,000-2,00,000 روپیہ ہو تو آپ گھر میں نہیں رکھتے، آپ بینک میں رکھتے ہیں جا کر کے. میرے دوست آپ کا ایمان آپ کے سینوں میں، آپ اس کی حفاظت کیجیے. اور اس کی حفاظت اسی طرح ہو سکتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر، آپ کے فرمان پر، اور جس سے ملنے کو میرے آقا نے فرمایا اس سے ملو، اس کو سینے سے لگاؤ، اورجس سے حضور نے فرمایا کہ دور رہو اس سے دور رہو. میرے دوستو اگر ہم نے ایسا کر لیا تو یقیناً ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والوں میں اور حمد اور نعت پڑھنے والوں کی صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حشر فرمائے گا، ہمارا نشر فرمائے گا، اور ہم ان غلاموں میں شامل رہیں گے. آپ کی گفتگو کا یہ تتمہ اور یہ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. میں اتنا کہتا ہوا آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اور پھر اللہ نے چاہا تو بدھ کا دن گزار کر کے پھر میں رات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سرکار دو عالم کی نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، توبہ کرنے کی توفیق دے. ہم اپنی غلطیوں کو دیکھیں. دیکھیے آج کل فتویٰ پوچھنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے میرے دوستوں، مولوی علماء ان لوگوں سے میرے دوستوں باتیں کی جاتی ہیں، باتیں سنی جاتی ہیں، لیکن سچ کہو اور سچ پوچھو تو سب سے بڑا مفتی دل ہے. اگر کسی نے کوئی غلطی کی، کسی نے کوئی برا کام کیا ہو، واللہ تم اپنے دل سے پوچھو کہ تم نے برا کام کیا یا نہیں کیا. اللہ اکبر. اگر ہم اپنے دل سے پوچھیں، ہم اپنے آپ کو چیک کریں تو یقیناً ہمارا دل ہمیں پکار پکار کر کہے گا کہ تیری یہ غلطی ہے، اور اس وقت ہماری توبہ صحیح توبہ ہوگی اور ہم توبۃ النصوح کر سکیں گے. میرے دوستو ہم بہت کچھ سنتے ہیں لیکن عمل کرنے کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں. الہا سب سے پہلے تو مجھے اور اس قادری کتے کو عمل کی توفیق عطا فرما، اور اس کے بعد اپنے دوستوں اور اپنے بندوں کو اور میرے دوستوں میرے عزیزوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. میرے دوستوں اس مجلس کی ابتدا بھی پیارے نبی کی نعت سے ہوئی اور انتہا بھی پیارے نبی کی نعت پر ہو جائے. اور عرض کرو مصطفیٰ